माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो में हम आपको कानून कशिश का अहम तरीन असूल यानी शुक्रगुजारी की आदत अपना कर मस्बत तवानाई और नतीजतन कामयाबी, खुशी, सुकून और दौलत वाफिर मकदार में राग़िब करने और पाने का नुस्खा बयान करेंगे। जान लें, कानून कशिश या लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुक्रगुजार लोगों के लिए पूरी ताकत से सरगर्म होता है। इब्तिदा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत से करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के साथ दर्स व तदरीस में मशगूल थे कि अचानक उनका एक खादिम परेशान हाल कमरे में दाखिल हुआ और कहा, हज़रत, जिस जहाज़ में आपका तिजारती सामान आ रहा था वो रास्ते में डूब गया है। इमाम साहब मुस्कुराए, पूरे इत्मीनान के साथ फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र, और दोबारा दर्स व तदरीस में लग गए। कुछ देर बाद वो खादिम दोबारा अंदर आया और कहने लगा, हज़रत, खबर झूठी थी, जहाज़ बंदरगाह पर सही सलामत लंगर अंदाज हो गया है। इमाम साहब मुस्कुराने लगे और फिर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तालीम का सिलसिला वहीं से जोड़ दिया जहाँ से रुका था। एक शागिर्द ने हैरानी के आलम में दरियाफ्त किया, इमाम साहब, ये क्या माजरा है? जहाज़ डूब गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, बच गया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तो मुस्कुराहट में भी कोई फ़र्क नहीं आया। इमाम साहब ने उसकी तरफ गौर से देखा, बोले, बेटा, वो डूबा था तो अल्लाह की मर्ज़ी से डूब गया था, और अगर वो बच गया है तो वो भी अल्लाह की मर्ज़ी ही से बचा है। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सामीन कराम, कानून कशिश की बड़ी मिसाल बड़ी सी सादा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस दुनिया में कानून मौजूद है और इसको इर्द गिर्द हर जगह लहरों की सूरत में देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। यकीन करना है तो रेडियो ऑन करें और फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दें। आपको किसी चैनल पे कोई गमज़दा खबर सुनने को मिलेगी, आपका इख्तियार है कि आप फ्रीक्वेंसी तब्दील कर दें। किसी दूसरे चैनल पर कोई खुशगवार बात सुनने को मिल जाएगी। आपका मूड और आपका मिजाज भी इस खबर और उसके असरात के साथ साथ तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गमज़दा खबरें वाली लहरें कमरे से चली गई हैं या उस फ्रीक्वेंसी पर गमज़दा खबरें मौजूद नहीं हैं, बल्कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को खुशगवार बातों की तरफ मोड़ लिया है। इसलिए हर तरफ से लहरें आपको खुशगवार बातें सुनाने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल यही मामला कानून कशिश का है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो पूरी कायनात हरकत में आ जाती है। अल्लाह ताला हर चीज़ को आपकी सेट की हुई फ्रीक्वेंसी पर लगा देता है, लहरों पर लगा देता है। इंतखाब और मर्ज़ी आपकी है। आप शुक्रगुजारी का चैनल सेट करते हैं या ख़ुद को शिकवे शिकायतों की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। आप जो हासिल करना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, वैसा सोचना शुरू कर दें। अगर आप शुक्रगुजार हैं तो फिर आपको सुबह से शाम तक शुक्रगुजार लोग ही टकराएंगे और कोई नाशुक्रा ना मिल सकेगा। अगर मिल भी गया तो आप उसके भी शुक्रगुजार हो जाएंगे। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मकाम शिकवा होता है वही दरअसल मकाम शुक्र होता है। नाशुक्रों को देख के ही आप में मज़ीद शुक्र की आदत डेवलप होगी। आप भी अपनी ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों की फहरिस्त तरतीब दें। अपने पैसे, रिश्ते, रोज़गार, बच्चे, बीवी, ताल्लुकात और पड़ोस वाला, जिस चीज़ की ज़्यादती आपकी ज़िंदगी में होगी आप उससे खुश होंगे तो दरअसल उसके बारे में आप शुक्रगुजार रहते हैं, और जिस चीज़ में कमी और कोताही है दरअसल वो आपके कम शुक्रगुजार होने या नाशुक्री का नतीजा है। बिलों के बर वक्त अदा हो जाने, तनख्वाह वक्त पर मिल जाने, बच्चों की फ़ीस अदा होने, 3 वक्त का खाना बैठ के खा लेने, जिस्म पर साफ़ सुथरे कपड़े, हाथ में मोबाइल, घर में ख्याल करने वाली माँ, बहन, बीवी, बेटी, आँखों को ठंडक पहुँचाने वाले बच्चे, और न जाने क्या नेमतें हैं जिन पर आप दिन रात सुबह शाम शुक्र करना शुरू कर दें तो भी कम है। याद रहे, शुक्र दिल से अदा होना चाहिए। आपके एहसासात और दिल की धड़कनों तक से शुक्रगुजारी के जज्बात फूट रहे हों। अब बात बात पे पूरे खुलूस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हों। सुबह कूड़ा लेने वाले से लेकर शाम तक घर छोड़ने वाले ड्राइवर तक के कंधे पे हाथ रख कर एक दफ़ा थैंक्स, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह तो बोल कर देखें ना। आपका अंग अंग झूम उठे तो बात करें। अल्लाह इस कायनात को, उसकी क़ुव्वतों को आपकी खिदमत पे लगा देगा। ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें और सारा दिन नाशुक्रगुजारी में गुजारें और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करें। यह आजकल के इंसानों का वतीरा बन गया है और यही उनको नाशुक्री और बदहाली की तरफ ले जाता है। नहायत ही कम ज़रफ़ नाशुक्र हैं जो सारा दिन हम अपनी फ्रीक्वेंसी को गिले शक्कों पर टिका के रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर तरफ से शुक्रगुजारी की लहरें आती रहें। अल्लाह ताला कुरान में वाज़ा फरमाता है कि अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें शुक्रगुजार होने और ईमान ले आने के बाद भी अजाब दे। अल्लाह तो बड़ा कदरदान और हर चीज़ का जानने वाला है। यानी शुक्रगुजार को कभी भी अल्लाह अजाब नहीं देगा, ना दुनिया में ना आखिरत में। अपनी ज़िंदगी को अगर दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हैं तो फिर किसी
کے لیے اپنے دل اور دماغ سے گلے شکوے و شکایتیں نکال کے پھینک دیں۔ ہر انسان کا ہر چیز کا، اس کائنات کا اور اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سب کو اللہ عز و جل نے کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ آپ ایک دفعہ شکر کو اپنی زندگی میں لے آئیں، یہ کائنات آپ پر ایسے ایسے راز کھلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آج کل اتنی غربت کیوں ہے، تو اس نے شکر گزار بندہ تھا اسی لیے اس نے کہا، اور مثبت سوچ رکھتا تھا اسی لیے اس نے کہا میرے خیال میں اتنی غربت نہیں ہے جتنا شور مچایا جاتا ہے۔ آج کل جس کو ہم غربت بولتے ہیں وہ دراصل خواہش پورا نہ ہونے کو بولتے ہیں۔ ہم نے تو غربت کے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ اسکول میں تختی پر گاچی کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو سواگا لگایا کرتے تھے، سلیٹ پر سیاہی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، سیل کا سکہ استعمال کرتے تھے، اسکول کے کپڑے جو لیتے تھے وہ صرف عید پہ لیتے تھے، اگر کسی شادی بیاہ کے لیے کپڑے لیتے تھے تو اسکول کا رل کے ہی لیتے تھے، کپڑے اگر پھٹ جاتے تو سلائی کر کر کے بار بار پہنتے تھے، جوتا بھی اگر پھٹ جاتا بار بار سلائی کرواتے تھے، اور جوتا سروس یا باٹا کا نہیں پلاسٹک کا ہوتا تھا۔ گھر میں اگر مہمان آ جاتا تو پڑوس کے ہر گھر سے کسی سے گھی سے، کسی سے مرچ، کسی سے نمک مانگ لاتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک ماہ کا سامان پڑا ہوتا ہے، مہمان تو کیا پوری بارات کا سامان موجود ہوتا ہے۔ آج تو اسکول کے بچوں کے ہفتے کے 7 دنوں کے 7 جوڑے استری کر کے رکھے ہوتے ہیں، روزانہ نیا جوڑا پہن کے جاتے ہیں۔ آج اگر کسی کی شادی پہ جانا ہو تو مہندی، بارات اور ولیمے کے لیے الگ الگ کپڑے اور جوتے خریدے جاتے ہیں۔ ہمارے دور میں ایک چلتا پھرتا انسان جس کا لباس 300 تک اور بوٹ 200 تک کا ہوتا ہے، جہاں جیب خالی ہوتے تھے۔ آج کا چلتا پھرتا نوجوان جو غربت کا رونا رو رہا ہے، اس کی جیب میں 15-20 ہزار روپے کا موبائل، کپڑے کم سے کم 2000 کے، جوتا کم سے کم 2000 کا، گلے میں سونے کی زنجیر، ہاتھ میں گھڑی۔ غربت کے دن تو وہ تھے جب گھر میں بتی جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، روئی کو سرسوں کے تیل میں ڈبو کر جلا لیتے تھے۔ آج کے دور میں خواہشوں کا نام غربت ہے، خواہشوں کے نہ پورے ہونے کا نام غربت رکھ دیا گیا ہے۔ اگر کسی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے 3 جوڑے یا عید کے لیے 3 جوڑے کپڑے نہ سلا سکے تو وہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں۔ غم پہ بھی شکر ادا کریں، کیونکہ بعض غم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، آپ کو اللہ والا بنا جاتے ہیں۔ اور غم آپ کو، کیونکہ کہا گیا کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو جو بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ بھی اس پہ بھی شکر کرنا بنتا ہے، اسی سے آپ کو کامیابیوں کے راستے کھلیں گے۔ قرآن پاک میں فرماتے ہیں صبر کرو، اور صبر اور شکر دونوں انٹر لنک چیزیں، اور جو شکر کرنا سیکھ جاتا ہے وہ صبر کرنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجا دی تھی، ہم نے اسے دنیا میں بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے شکر گزار ہونے کی وجہ سے دنیا و آخرت میں بہتری عطا فرمائی۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر انہیں عذاب نے آ دبوچا۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو شکر ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ یہی پازیٹیو انرجیز اور لا آف اٹریکشن کو اپنی طرف مبذول کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی بھر دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس لیے کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ کے فرمانبردار تھے اور ایک طرف مخلص تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجا دی تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب اس لیے ملا تھا کیونکہ وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت اور دنیا سب سنوار دی۔ ہم نے اسے دنیا میں بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہے۔ اسی لیے ہر نماز میں واجب ہے کہ درود ابراہیم پڑھا جائے، اور درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی رحمت اور برکت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ قیامت تک ہر نماز کے اندر لوگ پڑھتے رہیں گے
اور اس کے علاوہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحت بھی قیامت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان پر شکر گزاری کی وجہ سے درود بھیجا جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ آج کے انسان کو وہ حاصل ہے جو بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھا۔ بلبن، سکندر، اکبر نل کے پانی، پنکھے، گیزر اور اے سی وغیرہ سے محروم تھے، جو ایک عام آدمی کو۔ اگر آپ کے ریفریجریٹر میں کھانا موجود ہے، کپڑے موجود ہیں آپ کی کبرٹ کے اندر، آپ کا بیڈ ہے جس پہ آپ سو سکتے ہیں، آپ کی چھت ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ 75% دنیا میں آپ ان 75% لوگوں سے زیادہ امیر ہیں، تو شکر کیوں نہ ادا کیا جائے الحمدللہ۔ اگر آپ کا چھوٹا سا کاروبار ہے، 2 وقت کی روٹی میسر ہے، شام کو بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کا وقت مل جاتا ہے، تو یقین جانیں آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، تو الحمدللہ کہ الحمدللہ۔ اور جو آپ کو طاقتیں دی گئی ہیں سننے کی، دیکھنے کی، ٹچ کرنے کی، چھونے کی، ٹیسٹ کرنے کی اور محسوس کرنے کی، ہنسنے کی اور محبت کرنے کی طاقتیں، یہ سب 7 ونڈرز ہیں، عجوبے ہیں 7 جن پہ شکر ادا کرنا قدرت کا بنتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، بغیر کسی تکلیف کے جاگتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر پرہیز کھاتے پیتے ہو، تو کہو الحمدللہ، اپنی صحت پہ اور اپنی تمام سکون پہ الحمدللہ۔ بستر پہ لیٹتے ہی نیند کا آ جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے بلینئر جس کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے وہ سکون سے محروم ہوتے ہیں، نیند سے محروم ہوتے ہیں، دوائیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ بے شک اس ذات نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے الحمدللہ۔ ہاروت و ماروت سے خدا نے فرمایا شکر کرو تم شہوت جیسی چیز سے بچو ہو، اگر میں وہ چیز تم پہ کھول دوں تو آسمان تمہیں قبول نہ کرے۔ وہ پاک دامنی جو تم میں ہے وہ میرے بچانے اور حفاظت کرنے کی وجہ سے، اپنی عصمت کو میری جانب سے سمجھ نہ کہ اپنی جانب سے، ورنہ شیطان تم پہ غالب آ جائے گا۔ ولا حول ولا قوت کا مطلب آپ سمجھیں کہ کوئی توفیق و طاقت سوائے اللہ کی ذات کے نہیں ہے، اسی لیے ہمارے اوپر جو پاک بازی کا زوم ہوتا ہے ہم لوگوں کو، وہ ہمیں جان لینا چاہیے وہ صرف اللہ ہی کی دین ہے، ہدایت اللہ ہی کی طرف سے، تو اس پہ بھی شکر بنتا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ شکر ہے خدا کا امتی ہوں مصطفیٰ کا، تو سب سے اہم شکر یہی ہے کہ ہمیں تمام امتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا گیا، جہاں پہ ہمیں شفاعت ملے گی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کا اور دنیا کی تمام نعمتیں دینے کا۔ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب سخت ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری سے بچیں، کیونکہ ناشکری غم اور بے سکونی کو کھینچ لاتی ہے، جبکہ شکر گزاری نعمتوں، خوشیوں اور راحتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی قرآن میں، جو پورے امن و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے رزق میسر تھا، پھر ان کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں بھوک اور خوف سے۔ وظیفہ صرف شکر کا ادا کیا، اور سب سے بڑا وظیفہ جان لیں شکر کا ہے۔ کوئی دقت ہو الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ ہر تکلیف دور فرما دے گا۔ تو جان لیں سب سے بڑا وظیفہ شکر کا وظیفہ ہے، الحمدللہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدام خاص کو یہ وصیت کی تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا نہیں چھوڑنا، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت زیادہ شکر کروں اور کثرت سے ذکر ادا کروں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک، اللہم آمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک